سرورا شاہ کریما دستگیر اشرفا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جدلی بجودک وارضنی برضاک. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم کشا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیسے بڑھے نہ گلشن امکان کی پھبن، کیسے بڑھے نہ گلشن امکان کی پھبن، پیدا کیے خدا نے ہے زینت کو پنجتن. پیدا کیے خدا نے ہے زینت کو پنجتن، سردار دو جہاں کو کیا صدر انجمن. مولا علی ہے باعث آرائش چمن، زہرا کلی ہے باغ رسالت کی اور حسن. گل اور ذات پاک ہے نکھت حسین کی، گل اور ذات پاک ہے نکھت حسین کی. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. حضرات ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اظہار چینل کے اس پلیٹ فارم سے سب سے پہلے تو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے حضرت قائد ملت، نباز قوم ملت، حضرت علامہ و مولانا پیر سید محمود اشرف صاحب قبلہ مدظلہ العالی کو مبارکباد پیش کیا چاہتا ہوں. اللہ تعالی حضرت کے سائے کو تمام تر اہل سنت و جماعت کے لیے قائم و دائم رکھے، اور پوری دنیا کے لیے جو بلوث و خدمات سر انجام دے رہے ہیں، چاہے مدرسے کی شکل میں ہو، چاہے سوشل میڈیا کی شکل میں ہو، چاہے مساجد کی شکل میں ہو، چاہے تصنیف و تالیفات کی شکل میں ہو یا تدریس کی شکل میں ہو، یہ تمام تر بہت ساری چیزوں کے اوپر محیط جو خدمات جلیلہ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حضرت قائد ملت مدظلہ العالی کے دست کرم سے لے رہا ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو تمام تر آفات و بلیات سے محفوظ و معمون رکھے. میرا مختصر سا وقت ہے، اور تھوڑے سے اس وقت میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح حضرت مولا کائنات سے، کیونکہ اس تھوڑے سے وقت میں تمام تر مضامین کو سمیٹ نہیں سکتا، اپنے موضوع کی طرف مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ذکر کرنا ہے ایثار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. میں کوشش کروں گا کہ تیزی سے اپنے اس موضوع کی طرف میں آ جاؤں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات سے اللہ کے حکم سے کیا، اللہ کے حکم سے کیا. یہ میرے سامنے السوائق المحرقہ ہے، حضرت امام ابن حجر
حیتمی مکی علیہ رحمت و رضوان نے صراحت کے ساتھ اس بات کو اس میں ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبرائیل امی آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یأمرک ان تزوج فاطمہ من علی، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام تر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، خطبہ پڑھا۔ اس وقت مولا علی موجود نہیں تھے۔ مولا علی کے غائب آنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فاطمہ الزہرا کا مولا علی سے کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو قرآن مجید ذکر فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ مومنین کا، اللہ کا رسول النبی اولا، نبی زیادہ حقدار ہیں ان کی جانوں کے، مسلمانوں کی جانوں کے، مسلمانوں سے زیادہ۔ وہ جس کا چاہیں، جس سے چاہیں نکاح کر دیں۔ مولا علی موجود نہیں ہے، وہ بعد میں تشریف لائے۔ تمام تر صحابہ کرام کو بلا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا، خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد مولا علی آئے، آپ نے ارشاد فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیا 400 مسقال چاندی کے مہر کے عوض۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے سجدہ شکر ادا کیا اور آپ نے کہا میں نے قبول کیا۔ اس وقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح ارشاد فرمایا تھا، اس کے صرف آخری چند جملے الصواعق المحرقہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت امام ابن حجر حیتمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری جملے سماعت فرمائے، فجمع اللہ شملہا شملہما، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان دونوں کے شملے کو جمع فرما دیا ہے، وطیب نسلہما، ان دونوں کی نسل کو طیب و طاہر کر دیا ہے۔ ابھی نسل ہوئی نہیں ہے، ابھی صرف نکاح کی مجلس ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب دانائے خفایا و غیوب نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی سے یہ بتا دیا، یہ ظاہر فرما دیا کہ ان کی نسل بھی ہوگی اور طہارت و پاکیزگی ان کی سرشت کے اندر ہوگی۔ وَطَيَّبَ نَسْلَهُمَا وَجَعَلَ نَسْلَهُمَا مَفَاتِيحَ الرَّحْمَةِ، اور فرمایا کہ ان دونوں کی نسل کو اللہ نے رحمت کی کنجیاں بنایا ہے، رحمت کی کنجیاں بنایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَمَعَادِنَ الْحِكْمَةِ، اللہ نے ان دونوں کی نسل کو حکمت کے خزانے بنایا ہے۔ وَآمِنَ الْأُمَّةِ، اور اللہ نے ان دونوں کی نسل کو، امت کو امن دینے والا بنایا ہے۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک پوری تاریخ اسلام گواہ ہے اس چیز کے اوپر کہ سادات کرام نے جس طرح سے بڑھ چڑھ کر کے دین اور اسلام کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ جب کبھی بھی قوم و ملت کو کچھ پریشانی کا سامنا ہوا ہے، یہی سادات کرام در حقیقت امن و عافیت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور امت مسلمہ نے انہی کے دامن میں پناہ حاصل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی سے ارشاد فرما دیا ان کی نسل طیب و طاہر ہوگی، اور کیوں نہ کہیں جن کا حال یہ ہے، جن کی صفت یہ ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے ذکر فرما دیا کہ فاطمہ اور علی کی اولاد طیب و طاہر ہوگی، ہر گندگی سے وہ پاک ہوگی۔ سن 2 ہجری کے اندر یہ نکاح ہوا، اور سن 3 ہجری ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حسن نام رکھا، اور حسن نام رکھنے کے بعد
بچپنے ہی سے، شروع ہی سے، کبھی قول کے ذریعے، کبھی فعل کے ذریعے، کبھی کہہ کر کے، کبھی بتا کر کے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبی کی تعظیم و توقیر کو ذکر فرمایا کرتے تھے، کبھی کاندھے پہ چڑھا کر کے، کبھی ممبر پر بٹھا کر کے، اپنے ساتھ ممبر کے اوپر بٹھا کر کے۔ چنانچہ دیکھیے یہ میرے سامنے کتاب الکواکب الدریہ حضرت امام مناوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری شریف کے حوالے سے، یہ بخاری شریف کی جلد اول ہے، اس کے اندر امام بخاری نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ممبر کے اوپر جلوہ گر ہوئے، اس کے بعد ممبر پہ جلس علی الممبر، ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، وَأَجْلَسَهُ بِجَنبِهِ، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کروٹ میں بٹھایا، اپنے قریب بٹھایا اور اپنے بالکل ساتھ بٹھایا۔ وَصَارَ يَنظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ذکر فرماتے ہیں، میں اپنی نگاہوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرہ پاک پر جمایا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک نظر لوگوں کو دیکھتے، ایک نظر حسن مجتبی کو دیکھتے، ایک نظر لوگوں کو دیکھتے، ایک نظر حسن مجتبی کو دیکھتے۔ اور آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ تعالی ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ عظیمتین کا جو لفظ ہے، یہ کسی کے اندر کسی روایت میں آیا ہے اور کسی میں نہیں آیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا، میرا بیٹا یہ، ھذا میرا بیٹا یہ۔ دنیا تو صرف یہی سمجھتی تھی کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، مگر نبی نے یہ ظاہر فرما دیا، یہ بیٹا علی کا بھی ہے، یہ بیٹا میرا بھی ہے۔ کائنات کے اندر ہر جگہ یہی رواج ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، سب کی نسلیں اس کے باپ سے چلا کرتی ہیں۔ یہ امتیاز و انفراد ہے، انفرادی کیفیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، فاطمۃ الزہرا کی، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میری نسل، میری بیٹی فاطمۃ الزہرا سے چلے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا یہ، ھذا سید ہے، سید۔ میرے ناقص مطالعے کے اعتبار سے میں نے آج تک ابھی تک کہیں نہیں دیکھا اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو ان سے پہلے اپنی زبان پاک سے سید کہا ہو۔ سب سے پہلی ذات پاک ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو سید کہا اور فرمایا یہ بیٹا میرا سید ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ تعالی، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح فرما دے گا۔ لعلہ کا ذکر فرمایا اس میں، لعلہ حرف ترجی ہے، لیکن جب لعلہ کلام الہی کے اندر آئے تو یہ ترجی کے لیے نہیں آتا بلکہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ اور بعض محققین نے ارشاد فرمایا، جلالین کے حواشی کے اندر اس کا ذکر کیا گیا کہ کلام رسالت کے اندر بھی لعلہ تحقیق کے لیے آیا کرتا ہے، تو یہاں لعلہ ترجی کے لیے نہیں ہے، ترجی کے ساتھ تحقیق بھی ہے۔ چنانچہ یہ بعد میں ایسا ہو کر کے رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعل اللہ تعالی ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، امید ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح پیدا فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا صلح فرمائے گا، دیکھو اب کس طرح سے اس کے حالات پیدا ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ پیشن گوئی حرف بر حرف ثابت ہوتی ہے۔
سن 41 ہجری ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پاک کو تقریباً 6 مہینے گزر چکے ہیں. 6 مہینے گزرنے کے قریب ہیں. حالات اچانک چینج ہو جاتے ہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب مسلمانوں کے 2 گروپ آپس میں ٹکرا نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خون خرابہ شروع ہو جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے تشریف لائے. آپس میں بیٹھ کر کے گفتگو ہوئی اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام تر خلافت کی ذمہ داری جو آپ کے اوپر تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی. یہ بظاہر کسی کو ہلکی سی بات لگتی ہو، لیکن قسم رب کائنات کی یہ خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دینا، یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال بے نظیر قربانی ہے. ایسی ایثار کی مثال دنیا میں آپ کو کہیں ملے گی نہیں. 40,000 سے زیادہ لوگوں نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست کے اوپر بیعت کی تھی. وہ اگر یہ چاہتے کہ نہیں مجھے ہی تخت سلطنت کے اوپر رہنا ہے اور اس بات کے اوپر وہ اڑ جاتے، مسلمانوں کے 2 گروپ آپس کے اندر ٹکراتے اور بہت سارے لوگ شہید ہوتے. یوں تو اسلام میرے دوستو، یوں تو اسلام انسانیت کے خون کی قدر بتاتا ہے. یوں تو ہر ایک انسان کی قدر و تعظیم و تقریب اسلام سکھاتا ہے، مگر اپنے ماننے والوں کے لیے وہ کچھ خصوصیتیں عطا فرمایا کرتا ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اگر میں اسی حالت کے پر تخت سلطنت کے اوپر اسی طرح سے متمکن رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات بگڑ جائیں، خون اور قتل سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھنے کے لیے امام حسن مجتبی نے اپنی عظیم چیز کو امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد کی خاطر قربان کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرائط کے ساتھ آپ نے خلافت سپرد کر دی. یہ ایثار، یہ قربانی جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے ہم کو ملتی ہے، اور کیوں نہ قربانی امام حسن مجتبی کی ذات بابرکات سے ہماری سمجھ میں آئے، اس لیے کہ امام حسن قسم رب کائنات کی مظہر صفات محمدیہ ہے. تمام تر اوصاف حمیدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے، ان تمام تر صفات کے مظہر کامل کا نام ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ امام حسن مجتبی جو باغ رسالت کے مہتے پھول ہیں، وہ امام حسن مجتبی جو جگر گوشہ بطول ہیں، وہ امام حسن مجتبی جو فیضیاب کمالات حیدر کرار ہیں، وہ امام حسن مجتبی جو معارف الہی کا قلزم زخار ہیں، وہ حضرت امام حسن مجتبی جو راکب دوش پیمبر ہیں، وہ امام حسن مجتبی جو اللہ کے رسول کی صفات عظیم کے مظہر ہیں، وہ امام حسن مجتبی جو سلطان زمن ہیں، جو ابن خیبر شکن ہیں، وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی صفات مکملہ صفات کاملہ کے مظہر اتم اور مظہر تام تھے. ان میں انسان کیوں نہیں آتا، اس میں قربانی کیوں نہیں آتی؟ آج کے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، آج کے اس ماحول میں جو پوری دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ میرا وقت کب تک ہے، لیکن ہاں اگر ہو تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے اشارہ کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ موضوع قسم خدا کی یہ موضوع حسنین کریمین کا ہے. جب ان کے اوپر زبان کے اندر کچھ باتیں آتی ہیں تو میں کبھی کبھی یہ خیال کرتا ہوں قسم اللہ
کی اللہ نے ہمیں زبان دی ہی اس لیے ہے کہ خدا و رسول کا ذکر کیا جائے، پنجتن پاک کا تذکرہ کیا جائے، صحابہ کرام کے گیت گائے جائیں۔ اگر اس زبان سے پنجتن پاک کے گیت نہ گائے گئے، اس زبان سے صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان نہ کیا گیا، اس زبان سے خدا و رسول کا ذکر نہ کیا گیا، تو جو زبان کا مقصد ہے وہ پھر حاصل ہوگا ہی نہیں۔ میرے دوست میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قربانی دی امت مسلمہ کے لیے۔ اب ایک راز کی بات میں یہاں آپ کے سامنے عرض کروں الصواعق المحرقہ کے حوالے سے۔ اسی الصواعق المحرقہ کے اندر حضرت امام ابن حجر حیتمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، راز کی بات بتاتے ہیں کہ دیکھو امام حسن مجتبی نے اتنی بڑی قربانی دی مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد میں رکھنے کے لیے اور ان کو افتراق و انتشار سے بچانے کے لیے۔ اللہ نے، اب یہ ان کے الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کیا چاہتا ہوں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَنَّ سِرَّهُ تَرْكُ الْحَسَنِ الْخِلَافَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَفْقَةً عَلَى الْأُمَّةِ فَجَعَلَ اللَّهُ الْقَائِمَ بِالْخِلَافَةِ الْحَقَّ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا مِنْ وَلَدِهِ لِيَمْلَأَ الْأَرْضَ عَدْلًا۔ امام ابن حجر حیتمی مکی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی قدس سرہ کا ذکر کرتے کرتے اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالی امام مہدی کو امام حسن کی اولاد سے پیدا فرمائے گا، اور فرمایا وہ اس لیے، راز کی بات یہ ہے کہ حسن مجتبی نے امت مسلمہ کے لیے اپنی بہت بڑی چیز قربان کی تھی، تو اس وقت جب ساری زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی اور ساری کائنات کو عدل و انصاف کا تقاضا، عدل و انصاف کا نظارہ کرنے کے لیے ان کی آنکھیں بے چین ہو رہی ہوں گی، اس وقت امام حسن کی اولاد سے اللہ رب تبارک و تعالی امام مہدی کو ظاہر فرمائے، امام مہدی کو ظاہر فرمائے گا۔ یہ تو حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا۔ لیکن امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کیا، بعد میں ایک بات کا اور اظہار کیا۔ وہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے امام مہدی تو پیدا ہوں گے ہی، وہ تو ظاہر ہوں گے ہی، ان کی اولاد سے ہی وہ ہوں گے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی انعام عطا فرمایا کہ انہی کی اولاد سے حضرت غوث الثقلین ذوالبیانین واللسانین، حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لمکانی، سلطان سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کو پیدا فرمایا۔ اور آج ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اس بات پر بجا طور سے فخر کر سکتے ہیں کہ آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جن کے سامنے، جن کے پلیٹ فارم سے ہم ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ حسنی سید ہیں، جیلانی سید ہیں۔ یہ فیض اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی نورانی صورتوں کے ذریعے ہم تک آج بھی پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت پہنچتا رہے گا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ایک چیز کا اور اضافہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا غوث اعظم کو بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کو بھی امام حسن مجتبی کی اولاد سے پیدا کیا، پھر ذکر کیا۔ یہاں ضمناً ایک بات اور عرض کر دوں، یوں تو ساری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، اس بات کو میں کہنے کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میرے دل کی بات ہے، میرے دل کی تمنا و آرزو ہے جو میں یہ عرض کروں، حالانکہ اس بات کو میں نے ایک کتاب کے علاوہ کسی جگہ ابھی تک نہیں دیکھا ہے، بہت ساری کتابوں کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، مگر یہ بات کسی اور جگہ مجھے نہیں مل پائی۔ اسی کتاب الکواکب الدریہ کے اندر حضرت امام مناوی رضی اللہ تعالیٰ نے جلد اول کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔
تمام تر کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ غوثیت کبریٰ کے اوپر سب سے پہلے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حیدر کرار، پھر امام حسن مجتبیٰ، پھر حضرت امام حسین، پھر حضرت امام زین العابدین، پھر حضرت امام محمد باقر، پھر حضرت امام موسیٰ جعفر صادق، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم، پھر حضرت امام علی جعفر، پھر حضرت امام علی رضا، پھر اس کے بعد حضرت امام تقی، پھر حضرت امام نقی، پھر حضرت امام حسن عسکری، اور اس کے بعد 250 سال کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پاک آتا ہے۔ عام طور سے کتابوں کے اندر یہی ذکر فرمایا گیا ہے، مگر حضرت امام مناوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس امت مسلمہ کے اندر سب سے پہلے غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کے اوپر جو شخصیت فائز ہوئی وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد غوثیت ہے۔ اب یہ میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے، کوئی اگر سوال کرے تو پھر اس کتاب کو جا کر کے دیکھے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں نے صرف اسی کتاب کے اندر اس بات کو دیکھا ہے، کسی اور کتاب کے اندر یہ بات میری نظر سے نہیں گزری ہے، مگر یہ بھی ذمہ دار ایک عظیم محقق عالم دین ہے، مفسر ہیں، محدث ہیں، اپنے زمانے کے جلیل امام ہیں، وہ ذکر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قطبیت کبریٰ اور غوثیت کبریٰ کے اوپر فائز ہونے والی ذات فاطمہ الزہرا کی ہے، اور ان کے وصال کے بعد صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، اسی طرح سے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور حضرت امام حسن عسکری 250 سال تک غوثیت کبریٰ کے اس مقام کے اوپر فائز رہے۔ پھر 250 سال کے بعد حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے سر پاک کے اوپر غوثیت کبریٰ کا تاج سجایا گیا۔ آج بھی ہم سب حضرت غوث پاک کے غوثیت کبریٰ کے سائے تلے سانپ دے رہے ہیں، بے شک بے شک بے شک، سبحان حضرت اللہ۔ امام مہدی کے ظہور تک، کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو غوثیت کبریٰ کا تاج ان کے سر جائے گا۔ سبحان اب میں اللہ۔ چلتے چلتے اس بات کو میں ایثار کی بات کر رہا تھا کہ آج بھی لاک ڈاؤن کے اس زمانے کے اندر جب ہزارہا لوگ پریشان حال ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی اس قربانی کو یاد رکھا جائے، مسلمانوں کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو اتفاق اتحاد میں رکھنے کے لیے، ان کو انتشار سے بچانے کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے اپنی بہت بڑی چیز قربان فرما دی۔ اگر آج اس زمانے کے اندر کسی بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو 150 پاؤنڈ دینے پڑے نا تو اس سے گھبرائیے گا نہیں، امام حسن مجتبیٰ کی ذات کو یاد کر لیجیے گا۔ آج ہزاروں لوگ بے گھر ہیں، کتنے لوگ آج کے اس زمانے کے اندر ان کے دل تڑپ رہے ہیں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے، مگر وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ماہ رمضان کے اندر اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتے ہیں کاش ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کریں، مگر نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ آج کے اس زمانے کے اندر جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی بھی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف مسلمان نظر آئے، نہیں، جو کوئی بھی بھوکا نظر آئے اس کو کھلا کر کے اس کا ثواب امام حسن کو پہنچاؤ۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ امام حسین کی ذات کو، یہ بھی ایصال ثواب کے طریقے ہیں، صرف یہی نہیں کہ قرآن مجید پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں، نہیں، یہ بھی طریقے ہیں، مگر میرے بزرگوں یہ بھی طریقہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر کے کہیں کہ اس کا ثواب امام حسن کو جائے، کسی مفلسوں، بیچاروں، یتیموں، قصبہ پرس اور مفلوق الحال کے اوپر کرم کر کے یہ کہیں اس کا ثواب امام حسین کی ذات کو پہنچے۔ یقین جانیے اگر وہ خوش ہو گئے تمہارا پورا جہاں، دارین کی سعادتیں تمہارے ہاتھ آ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اب کیونکہ امام حسن کا موضوع تھا اور ایثار کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ انہی کے گھر سے تو ایثار چلا ہے، انہی کے گھر سے تو ایثار چلا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا گیا تھا کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے، ان کی حالت یہ ہوا کرتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے آپ کو دوسروں پہ ترجیح دیا کرتے ہیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں، اگرچہ ترجیح دینے میں خود ان کا نقصان ہوتا ہے، یہ خود کو کھانا نہیں کھلاتے دوسروں کو کھلا دیا کرتے ہیں،
ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے اس کو دے دیا کرتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے اور ہمارے صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک بکری کی سری ہدیتاً تحفے میں پیش کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا فلاں گھر میں اس کو لے کر کے جاؤ، وہاں اس کی ضرورت ہے، وہاں بھوکے لوگ رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی وہ سری کو لے کر کے ایک صحابی کے یہاں پر گئے، کہا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ اسے پکا کر کے کھا لیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت میرے پڑوسی کو ہے، وہاں پہنچا دو۔ وہ وہاں لے کر کے گئے، انہوں نے کہا اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت فلاں کو ہے، وہاں لے کر کے جاؤ۔ وہ وہاں لے کر کے گئے، پھر اسی طرح سے گھومتی ہوئی وہ سری 7ویں نمبر پر پھر ان کے یہاں پر آ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں اب ہاں میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو کھاؤں، کہ بھول کر یہ گھوم کر کے میرے ہی پاس پہنچ چکی ہے۔ یہ ایثار ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ قربانی ہمیں حسنین کریمین نے بتائی ہے، یہ قربانی ہمیں اہل بیت کرام کی طرف سے ملی ہے، یہ قربانی کا انداز ہمیں سادات کرام کی طرف سے ملا ہے۔ اب چلتے چلتے امام حسین کا ذکر بھی میں کر دوں، اس لیے کہ حسنین کریمین مل کر کے تصویر مصطفیٰ بنتے ہیں، مل کر کے تصویر مصطفیٰ بنتے ہیں۔ جب حسنین کریمین کو خدا و رسول نے الگ نہیں کیا ہے تو ہم کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ ایک قوم ہے آج کے زمانے میں جو مخصوص دنوں کے اندر صرف امام حسین کا ذکر کرتی ہے، صرف امام حسین کا ذکر کرتی ہے اور ذکر امام حسن کو ہاتھ تک نہیں لگاتی۔ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں حسنین کریمین مل کر کے تصویر مصطفیٰ بنتے ہیں۔ جب حسنین کریمین کو خدا و رسول نے الگ نہیں کیا ہے تو تم کس طرح سے الگ کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ، یہ بات یزید کی سمجھ میں نہیں آئی۔ یزید پلید اگر چاہتا تو خلافت کو امام حسن مجتبی امام حسین کے سپرد کر دیتا اور یہ کہتا کہ اے شہزادہ رسول یہ خلافت آپ کی تھی، آپ ہی کے پاس پہنچا رہا ہوں، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، جبکہ یزید جانتا تھا کہ میرے باپ داداؤں پر نبی کا احسان ہے، میرے باپ داداؤں پر نبی کے گھر والوں کا احسان ہے، اسے یہ چاہیے تھا مگر وہ ایسا نہ کر سکا اور ہمیشہ کے لیے پلیدی اس کے نصیبے کے اندر آ گئی۔ یہ عنایتوں کی جزا ملا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ عنایتوں کا صلہ ملا۔ جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کی لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا۔ چمن آپ اپنا لٹا گئے، چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، جو جمع نہ رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا، جو جمع نہ رنگ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت خوب، سبحان اللہ۔ فیضان کو ہم سب کے لیے قائم و دائم رکھے اور ان کے فیضان سے بھی ہم سب کو ہمیشہ مالا مال رکھے۔ یہ قصہ لطیف سبحان اللہ، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب مفتی صاحب، بہت خوب، جزاک اللہ خیر۔ شکریہ آپ کا۔ اللہ مزید فضیل، زاد اللہ عمر کا، نور اللہ قلوب کا۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور لوگوں کو مستفیض فرمائے۔ آمین آمین۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا